الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ معزز صاحب حضرات، سب سے پہلے آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ آج ہمارے اس مجلس میں حاضر ہیں۔ میں نے 6 دن سندھ کا دورہ کیا ہے اور پہلے مرحلے کے اس دورانیہ کے اختتام پر میں آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس دورے کے دوران بہت سارے لوگوں نے، علماء کرام نے، سیاسی قائدین نے، صحافی حضرات نے، بہنوں اور بھائیوں نے میری والدہ محترمہ کی وفات پر میرے ساتھ تعزیت کی ہے، غم درد کی اس لمحے میں میرے ساتھ شرکت کی ہے، تو میں ان سب کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ میری والدہ سمیت جتنے لوگ وفات پا گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے، اور جن کے والدین زندہ ہے اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان 6 دنوں کے دوران میں نے کراچی کا وزٹ کیا، حیدرآباد کا وزٹ کیا، ٹنڈو آدم کا وزٹ کیا، میرپور خاص کا وزٹ کیا، اور زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں سے ملاقات بھی ہو گئی، اجتماعات بھی ہوئے، اپنے تنظیمی کاموں کا جائزہ بھی لیا، اور میں اپنے کارکنان کو شاباش دیتا ہوں کہ جس صورتحال میں انہوں نے قوم کی خدمت کی ہے، خاص کر کرونا وائرس کے وبا کے دوران جس طرح ہر گلی اور کوچے میں جا کر اور ہر مسجد میں جا کر، حتیٰ کہ چرچز اور مندروں میں جا کر، مسلم اور غیر مسلم کے دروازوں پر جا کر، رنگ اور نسل اور سیاست سے بالاتر ہو کر ہمارے نوجوانوں نے اور ہمارے کارکنان نے اللہ کی رضا کے لیے جو خدمت کی ہے، میں اس پر ان سب کو شاباش بھی دیتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی ان خدمتوں کو قبول فرمائے۔ اس وقت پورے ملک میں، پاکستان میں ہر طرف غربت ناچ رہی ہے اور بے روزگاری کا سایہ ہے جو ہر فرد کو اس نے اپنے لپیٹ میں لیا ہے۔ موجودہ حکومت نے قوم کے چہروں سے، لوگوں کے چہروں سے مسکراہٹیں چرا لی ہے، اور اس حکومت نے آنے کے بعد تبدیلی کا جو نعرہ لگایا تھا، سب سے زیادہ مذاق تبدیلی کا اڑایا ہے، اور آج اس حکومت کا پاؤں لوگوں کے گردنوں پر ہے اور ان کا ہاتھ لوگوں کی جیبوں پر ہے، اور یہ تبدیلی اب لوگوں کے سمجھ میں بات آ گئی کہ لوگوں کا گردن مروڑنا اور ان کا خون نچوڑنا یہی تبدیلی کا مقصد ہے۔ اس وقت ملک میں ایک سیاسی انارکی بھی ہے، عدم برداشت بھی ہے، اور کبھی سیاسی لیڈر اپنی نئی نسل کو تہذیب سکھاتے تھے، برداشت کا درس دیتے تھے، اب سیاست گالی گلوچ کا نام، اور کبھی کبھار تو خود قومی اسمبلی میں وہ الفاظ ادا کیے جاتے ہیں جن کا سننا بھی ایک شریف آدمی کے لیے ممکن نہیں ہوتا ہے۔ ایک اچھی حکمرانی کا دنیا بھر میں جو انڈیکیٹر ہے، موجودہ حکومت ان انڈیکیٹر اور معیارات پر
100% ناکام ہوئی ہے۔ اعلانات جتنے کیے، وعدے جتنے کیے تھے، یہ جو 950 دنوں کا سفر ہے، یہ سارا سفر اس موجودہ حکومت نے الٹا سمت میں کی ہے۔ اور ہر ملک میں ایک اچھی حکومت کو جانچنے کا، ان کے کارکردگی کو ناپنے کا اگر کوئی معیار ہے تو یہی ہے کہ کیا اس حکومت نے، اس پارٹی، برسر اقتدار پارٹی نے اپنے منشور پر عمل کیا یا نہیں کیا، اپنے وعدوں کو عملی جامہ پہنایا یا نہیں پہنایا۔ مجھے افسوس ہے کہ موجودہ حکومت نے 950 دنوں میں 950 سے زیادہ جھوٹ تو بولے ہیں، لیکن انہوں نے ترقی کی طرف ایک قدم بھی نہیں اٹھایا۔ اور آج پاکستان کی معیشت افغانستان، سری لنکا، بھوٹان، نیپال، بنگلہ دیش اور افغانستان اور ہندوستان کے بنسبت بہت کمزور ہوا ہے۔ ظاہر ہے اس حکومت کے ساتھ کوئی نظریاتی ایجنڈا تو نہیں تھا۔ مدینہ کی اسلامی ریاست کی بات تو کی، لیکن سب سے زیادہ انہوں نے مدینہ کی اسلامی ریاست کی اس لفظ کو ہی بدنام کیا، لیکن معیشت کو بھی ٹھیک نہیں کر سکے۔ اور آج پاکستان میں لوگوں کے لیے جسم اور جان کا رشتہ رکھنا مشکل ہو گیا ہے۔ آج پاکستان میں 35 لاکھ سے زیادہ مزید لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں۔ آج پاکستان کی کرنسی وہ کاغذ کا ایک ٹکڑا بن گیا ہے۔ آج آپ دیکھیے کہ ہمارے ملک میں امن و امان بھی تباہ ہو رہا ہے، اور گزشتہ 6 مہینوں میں ایک بہت بڑی تعداد میں بچے اغوا کیے گئے، اور عصمت دری کے بعد ان کو یا تو جلایا گیا، قتل کیا گیا، زندہ درگور کیا گیا، اور یہ سلسلہ اس میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ علماء کرام شہید کیے گئے، ایک قاتل بھی گرفتار نہیں ہوا۔ صحابیوں کے گھروں پہ رات کے وقت حملے ہوتے ہیں، فائرنگ ہوتے ہیں، لیکن کوئی قاتل اور حملہ آور نہ پکڑا جاتا ہے اور نہ اس کی کوئی شناخت ہوتی ہے۔ ایک عدم تحفظ کا احساس ہے جو اس وقت ملک کے 22 کروڑ عوام اس مشکل سے دوچار ہے۔ ایک اچھی حکمرانی یہی ہے کہ بین الاقوامی سطح پر اس نے اپنے دوستوں میں اضافہ کیا یا کمی کی۔ اس وقت ہماری حکومت خارج محاذ پر 100% ناکام ہو گئی ہے، اور اس حکومت نے یہ کر کے دکھایا کہ یحییٰ خان نے اور اس زمانے کے اسٹیبلشمنٹ اور بیوروکریسی نے مل کر جس طرح مشرق پاکستان کو بنگلہ دیش بنایا تھا، اور ہماری فوج نے انڈین آرمی کے سامنے ہتھیار زمین پر رکھے تھے، اسی طرح آج کے لمحے میں اس حکومت نے مقبوضہ کشمیر انڈیا کے حوالے کیا، اور بغیر لڑے وہ جنگ ہاری جس کے جیتنے کے لیے ہمارے کشمیری بھائیوں نے 5 لاکھ سے زیادہ شہداء دیے تھے، جس کی وجہ سے 23,000 سے زیادہ ہمارے مقبوضہ کشمیر کے نوجوان جیلوں میں ہیں، ساری قیادت جیلوں میں ہے، 24,000 سے زیادہ ماں اور بہنوں اور بیٹیوں کی اجتماعی عصمت دری ہو گئی، وہاں مساجد جلائے گئے ہیں، کاروبار تباہ ہوا ہے، اور قبرستان آباد اور سری نگر اور آس پاس کی بستیاں برباد ہو گئے ہیں۔ ہر قبر کے سرانے پہ اگر کوئی جھنڈا نظر آتا ہے تو وہ پاکستان کا جھنڈا ہے۔ لوگ مرتے ہیں اس نعرے کے ساتھ کہ ہم پاکستانی ہیں اور پاکستان ہمارا ہے، لیکن موجودہ حکومت نے ان تمام قربانیوں کو ایک طرف رکھ کر اس پوری جدوجہد کو سبوتاش کیا،
اور اب انہوں نے کشمیر کی اس کاس کو ایک طرف رکھ کر گلگت بلتستان کے حوالے سے فیصلے کیے، جس کے لیے نہ پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیا، نہ سینٹ کو اعتماد میں لیا، پاکستان کے عوام کو بھی اعتماد میں لیا، اور صرف الیکشن جیتنے کے لیے انہوں نے ہر وہ اقدام اٹھایا جس کے بارے میں مقبوضہ کشمیر کی ساری سیاسی قیادت اور وہاں کے ہر کشمیری باشندہ بے انتہا پریشان اور مایوس نظر آ رہا ہے۔ اس حکومت نے اعلانات یہی کیے تھے کہ ہم ہر جمعے کو احتجاج کریں گے تاکہ دنیا کو یاد دلاتے رہیں ہم کہ کشمیر پر انڈین قبضہ ہوا ہے، لیکن پہلا ایک دن جمعے کو آدھا گھنٹے کے احتجاج کے بعد یہ حکومت بھول گئی کہ حکومت نے عوام کے ساتھ کشمیر کے حوالے سے کیا وعدہ کیا تھا۔ عمران خان صاحب فرماتے تھے کہ میں کشمیر کا سفیر بنوں گا۔ اب لوگوں کو سمجھ میں بات آئے گی کہ کشمیر کی سفارتکاری کا مطلب کیا ہے۔ تو خارجہ محاذ پر بھی حکومت ناکام ہے۔ سعودی عرب پاکستان کا بڑا سچا اور پکا دوست تھا، اب ویسا نہیں رہا۔ متحدہ عرب امارات نے پاکستانیوں کے لیے ویزے بند کیے ہیں۔ چائنا مسلسل سی پیک کے حوالے سے ان کی کارکردگی پر اپنی تحفظات کا اظہار کرتے ہیں۔ اب مجھے بتائیں، ہم نے 950 دنوں میں جس طرح اس حکومت کو دیکھا ہے، سچی بات یہ ہے کہ 73 سالوں میں ہماری قوم نے ایسی ناکام حکومت کو نہیں دیکھا۔ انہوں نے نوجوانوں کو مایوس کیا جن کے ساتھ انہوں نے 1 کروڑ نوکریوں کا وعدہ کیا تھا۔ انہوں نے ان بے گھر لوگوں کو مایوس کیا جن کے ساتھ 50 لاکھ مکانات کے وعدے کیے تھے۔ انہوں نے زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے ساتھ ہاتھ کیا، اور اب بھی پتہ نہیں وزیر اعظم کس دنیا میں رہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ معیشت بہت بہتر ہو گئی ہے۔ میں مانتا ہوں ان کی معیشت بہت بہتر ہوئی ہوگی، ان کے وزیروں اور مشیروں کی معیشت بہتر ہوئی ہوگی، لیکن قوم کا بیڑا غرق ہوا ہے، قوم کی معیشت ڈوب گئی ہے، قوم دانش شبینہ کا محتاج ہو گئی ہے۔ باہر سے کچھ مشیروں کو لا کر بٹھایا گیا جو ایک ریبوٹ کی طرح یہاں چلتے ہیں، اور ان کا سارے اختیار کسی اور کے ہاتھ میں، اور ہر ناکامی کے بعد بریف کیس اٹھا کر باہر واپس جاتا ہے، جہاں کا خمیر ہوتا ہے وہاں ہی پہنچ جاتا ہے۔ اس حکومت نے وعدہ تو یہی کیا تھا کہ ہم بیماری یونٹ کو، صنعتی یونٹ کو چلائیں گے۔ اب مجھے بتائیں کہ 950 دنوں میں کوئی نیا کارخانہ، کوئی نئی یونیورسٹی، کوئی نیا پروجیکٹ، کوئی میگا پروجیکٹ بنا ہو، لیکن جہاں کوئی غریب کام کرتا تھا، آج اس حکومت نے اسٹیل مل کے 4500 مزدوروں کو نکالا ہے۔ میں آج کراچی میں ہوں، میرے ساتھ مزدور ملے ہیں، ان کی مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے جو اسکولوں میں زیر تعلیم ہے، اس کا مستقبل اس حکومت نے تباہ کیا، اور بے یار و مددگار آج اسٹیل مل کے مزدور یہاں کے چوک اور چوراہوں پر بھیک مانگنے پر مجبور ہے۔ کیا یہی ترقی ہے؟ کیا یہی تبدیلی ہے؟ میں نے کراچی دیکھا، اور کراچی کے لوگ یہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ کیوں ہماری آبادی کو کم ظاہر کی گئی، اور کراچی کا عام آدمی یہی سمجھتا ہے کہ پیپل پارٹی اور پی ٹی آئی نے مل کر اس شہر کو قیادت سے محروم رکھا ہے۔ اس شہر میں بلدیاتی الیکشن نہ کرنے پر پی ٹی آئی اور پیپل پارٹی نے ایک خاموش معاہدہ کیا ہے۔ آج یہاں کے لوگ جو پاکستان کے بے روزگاروں کے لیے شہر روزگار کا ایک ذریعہ تھا، آج کراچی کے نوجوان بے روزگار ہو گئے ہیں، اور حکومت نے ان کے ساتھ جتنے وعدے کیے تھے
وہ تمام وعدے بس پانی پر ایک لکیر ثابت ہو رہا ہے۔ ابھی کچھ عرصہ قبل جناب عمران خان صاحب یہاں آئے تھے، 1100 ارب کا اعلان کیا تھا، جن کے بارے میں سندھ کی حکومت نے کہا کہ ان میں تو 8 ارب آلریڈی پہلے سے ہم نے دی ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ صوبائی حکومت اور مرکزی حکومت کس طرح مل کر کراچی کے عوام کے ساتھ پولنگ کر رہی ہے، مذاق کر رہی ہے، ٹرخانے دھوکہ دینا اور جسٹ ٹو کل دا ٹائم وقت گزارنا اس حکومت کی پالیسی ہے۔ کراچی سرکولر ریلوے پر جو اعلانات کیے گئے وہ نمائشی اقدامات ثابت ہو رہے ہیں۔ میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ اس حکومت نے 950 دنوں میں کوئی نیکی اور خیر کا کام نہیں کیا، تو اب خود اپنی ناکامی کا اعتراف کر رہی ہے۔ ان کے چہروں پر مایوسی کی لکیریں ہیں، وہ آپ بھی دیکھتے ہیں۔ اب ان کے الفاظ جب ادا کرتے ہیں تو ان کا ساتھ نہیں دیتا ہے۔ ان کے وزیر دیکھے، ان کے گورنر دیکھے، ان کے ذمہ دار لوگ دیکھے، ان کے باڈی لینگویج دیکھے، اب وہ ناکامی کا ایک تصویر ہے جو سامنے نظر آ رہی ہے۔ آج کی خبر یہی ہے کہ اسٹیل مل کی طرح یہ ریلوے کو بھی نیلام کرنے اور کسی ٹھیکیدار کے حوالے کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ہم حکومت کو ایسے نہیں کرنے دیں گے، اور اگر حکومت نے اس طرح کوئی اقدام اٹھایا تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہم ریلوے میں کام کرنے والے مزدوروں کے ساتھ مل کر اس حکومت کا پہیہ جام کریں گے۔ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ اسٹیل مل کی طرح یہ جو 70-80 ہزار ریلوے سے وابستہ مزدور ہے، یہ بھی چوک اور چوراہوں پر ان کے بچے بھیک مانگنے پر مجبور ہو گئے؟ ہم کسی بھی صورت میں حکومت کو یہ کام نہیں کرنے دیں گے۔ یہ ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں، کچھ بین الاقوامی ساہوکار ہیں، وہ پہلے ان یونٹ کو ناکام بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور بعد میں اس کو خریدنے اور اپنے من پسند قیمت لگا کر اس پر ہاتھ صاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کی ہم مذمت کرتے ہیں، اور ایسی کسی بھی سازش کو انشاءاللہ تعالی ہم کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ سینٹ میں اپوزیشن نے ریکوزیشن جمع کیا تھا اور مجھے افسوس ہے کہ اجلاس بلانے کی بجائے اس ریکوزیشن کو واپس کیا، اس شرط کے ساتھ کہ ایجنڈا تبدیل کرے۔ کیا یہ ایک جمہوری حکومت ہے؟ اور اب تو یوں لگتا ہے کہ شاید کوئی ریٹائر میجر صاحب سینٹ کے ساری کارروائی وہ بھی ڈیل کرتا ہے اور وہی فیصلے کرتے ہیں۔ ایوان بالا ہے، آپ اس کو بھی مفلوج کرنا چاہتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی بقا ایک صاف ستھری جمہوریت سے وابستہ ہے، اور یہ جو حکومت کر رہی ہے، میڈیا کو کنٹرول کرنا، عدالتوں کو کنٹرول کرنا، ایوان کو کنٹرول کرنا، یہ تو ماشاء اللہ کے دور میں بھی اس طرح نہیں ہوتا تھا۔ اس لیے ہم کہنا چاہتے ہیں کہ سینٹ کو آزاد چھوڑا جائے تاکہ وہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام کی نمائندگی کر سکے۔ میرے پیارے بھائیوں اور میرے بزرگوں، جماعت اسلامی اس ملک کے ایک اسلامی حقیقی جمہوری اور ایک ترقی پسند جماعت ہے۔ اس وقت ہمارے ملک میں ایک طرف پی ٹی آئی کا ناکام چہرہ ہے اور دوسرے طرف ایک اور سیاسی اتحاد ہے جو پرانے ناکام چہروں کا ایک مجموعہ ہے، جنہوں نے 73 سال اس قوم پر حکمرانی کی ہے۔ ان کے درمیان پالیسیز پر اختلاف نہیں ہے، ایک کشمیر پالیسی پر ایک ہے، یہ گلگت بلتستان کے حوالے سے اس پالیسی پر ایک پیج پر ہے۔ امریکی غلامی، آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کی غلامی، یہ ایک پیج پر ہے۔ ان کے درمیان سٹیٹس کو قائم رکھنے پر اتفاق ہے، ایز اٹ از
ظالم جاگیرداروں اور کرپٹ سرمایہ داروں کو کے اس سسٹم پر ان کو اتفاق ہے. ان کے صرف ایک چیز پر اختلاف ہے کہ آج اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے دودھ کا جو بوتل ہے وہ عمران خان صاحب کی منہ میں ہے، تو وہ ان سے کیوں لیا گیا، ان سے کیوں چھین لیا گیا. اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے اس اسٹیٹس کو کا حصہ بننے کی بجائے ایک انقلابی جدوجہد، عوام کے خاطر حقیقی تبدیلی کے لیے جدوجہد، اور اس ملک میں نظام مصطفیٰ اور اسلامی نظام کے لیے جدوجہد کرنے کا فیصلہ کیا ہے. مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ پی ڈی ایم کا ساتھ کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ پی ڈی ایم کا جو ایجنڈا ہے وہ نظام کی تبدیلی کا نہیں ہے، وہ کچھ افراد کی تبدیلی کا ہے، یا نیب کے خاتمے اور نیب کے قوانین کی تبدیلی کیا ہے. ہمارا مسئلہ کوئی کیس نہیں ہے، کوئی نیب انکوائری میرا مسئلہ یا میرے ساتھیوں کا مسئلہ نہیں ہے. میرا مسئلہ غریب آدمی کا مسئلہ ہے، میرا مسئلہ کاشتکار کا مسئلہ ہے، دہقان کا مسئلہ ہے، مزدور کا مسئلہ ہے، غریب کا مسئلہ ہے، طالب علم کا مسئلہ ہے، مظلوم کا مسئلہ ہے. خواتین اور ہماری مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں جو مظلوم اور اپنے حقوق سے محروم ہیں، ان لوگوں نے ان 73 سالوں میں یہی نظام اس ملک پر مسلط کیا. ان لوگوں نے مل کر اس ملک کی جغرافیہ کو بھی نہیں سنبھالا اور اس ملک کے نظریے کے ساتھ بھی انہوں نے بے وفائی کی. جماعت اسلامی کے ساتھ ایک متبادل معاشی پلان ہے، جماعت اسلامی کے ساتھ ایک تعلیمی منصوبہ ہے، جماعت اسلامی کے ساتھ نوجوانوں کے لیے خوشحالی کا ایک عظیم منصوبہ ہے. اس لیے ہم اس نظام کی تبدیلی کے لیے جدوجہد میں مصروف ہے، اور ہم نے ملک میں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت کے لیے، عظمت صحابہ اور ان کی شان کی حفاظت کے لیے، اور ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی اور بے روزگاری کے خاتمے کے لیے ایک عظیم جدوجہد شروع کیا ہے. باجوڑ ایجنسی، باجوڑ میں، بنیر میں، سوات میں، دیر میں ہم نے مسلسل جلسی کی اور عوام کا ایک زبردست رجوع ہے. اور اب انشاءاللہ 25 دسمبر کو ہم پنجاب میں اپنی تحریک کا آغاز کر رہے ہیں، گجرانوالہ، اور پہلا جلسہ ہماری تحریک کا آغاز پنجاب میں انشاءاللہ تعالی گجرانوالہ سے ہوگا. اور میں امید رکھتا ہوں کہ اس جدوجہد میں عوام ہمارے ساتھ ہے. نوجوان ہراول دستے کا کردار ادا کر رہے ہیں، اور ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کو ہم امید دلا رہے ہیں کہ انشاءاللہ جماعت اسلامی اپنی جدوجہد کے نتیجے میں آپ کو وہ پاکستان دے گی جس کے لیے کروڑوں مسلمانوں نے ہجرت کی، جدوجہد کی، اور پاکستان کے نام سے کائنات میں ایک اسلامی اور نظریاتی مملکت وجود میں آیا تھا. میں بہت زیادہ پر امید ہوں انشاءاللہ تعالی. منزل خود ہمارے انتظار میں ہے اور ہم منزل کی طرف بڑھ رہے ہیں عوام کے اس جمع غفیر کے ساتھ. بہت شکریہ. پی ڈی ایم ہوائی فائرنگ کر رہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اب تک انہوں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جو اس حکومت کے خاتمے کے لیے ہو. اور جماعت اسلامی ہوائی فائرنگ کی بجائے، اعلانات کی بجائے عملی اقدامات پر یقین رکھتی ہے. باقی پی ڈی ایم نے استعفیٰ دینے کا فیصلہ کیا ہے. میں نے پہلے ہی کہا ہے کہ اگر پیپل پارٹی نے سندھ کی حکومت کو چھوڑا تو ہم سمجھیں گے کہ یہ واقعی سنجیدہ ہے. اگر سندھ کی حکومت بھی ہو، اسمبلیوں میں بھی موجود ہو، جس کو یہ لوگ ناجائز سمجھتے ہیں، اور زندہ باد مرد آباد کے نعرے بھی لگا رہے ہوں، تو عوام اس کو ایک ہوائی فائرنگ سے زیادہ کوئی اور چیز تصور نہیں کرتے. اور میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے جس طرح اعلان کیا تھا
کہ میرے خلاف لوگ نکلیں گے ہزاروں کی تعداد میں تو میں استعفیٰ دوں گا. تو اب تو لوگ نکل رہے ہیں، لوگ احتجاج کر رہے ہیں. ہمارے جلسوں میں بڑی تعداد میں لوگوں کی شرکت ہے، ہم دیکھ رہے ہیں. اب ان کا بھی امتحان ہے کہ کیا اپنے وعدوں کو نبھاتے ہیں یا ایک اور یو ٹرن لے کر کہتے ہیں کہ نہیں میں استعفیٰ نہیں دے رہا ہوں.